پڑے گا. دیکھیں اگر آپ نے خان کو چھڑوانا ہے تو امریکہ نے نہیں چھڑوانا, خان کو لوگوں نے چھڑوانا ہے, پاکستان کے لوگوں نے چھڑوانا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کو ہی لیڈ کرنا پڑے گا. یہ جو بھی چھپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اور یہ جی اتحاد ہو یا کچھ سوچ رہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان آ جائے گا تو تحریک چل جائے گی, فلاں آ جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. تحریک خود ہی چلانی ہے, اور سب سے بڑی جماعت ہے تحریک. سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت کی بات پروسیڈنگ کی, اور دوسرا جو لارجر بینچ کی بات تھی. لارجر بینچ نے تمام درخواستوں کو یکجا کر دیا, سیاستدانوں کی بھی, وکلاء کی بھی, اور ہمارے میڈیا ریلیٹڈ جو ایشوز تھے. تو وہ اب منڈے کو اس کی سماعت ایڈجرن ہو گئی ہے, کیونکہ سب لوگ سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں. یہاں پر میری آبزرویشن ہے, اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں جا کر یہ احساس ہوا کہ عدلیہ کتنی بے بس ہے. ایک ایسا معاملہ جس کا تعلق ایک غیر قانونی فیصلے سے ہے, کسی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں, اس کو اٹھا کے تو لارجر بینچ میں چیف جسٹس صاحب نے ود اسٹروک آف پین کر دیا. کوئی سیکشن اس کو سپورٹ نہیں کرتا, خود چیف جسٹس کے آرڈر میں ہے کہ سیکشن 24 اس کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن انہوں نے اس کا آرڈر کر دیا. تو ایک بے بسی کا اظہار ہے. اب یہ ایک فلسافیکل بحث ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی مقدمہ ادھر موو کیا جا سکتا ہے یا نہیں, لیکن اصل جو مقدمہ تھا, جو وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہیں تھی, جو کورٹ کلرک کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ جی یہاں پر یہ تاثر دے دیا گیا تھا کہ جی ملاقات ہو گئی ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں اب لارجر بینچ کے پاس چلی گئی ہیں. وہاں پر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے آگے کہا ہم نے تو جو کسی کو روکا ہی نہیں ہے, جو بھی آتا ہے ہم اس کی ملاقات کرواتے ہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ وہاں پر ملنے نہیں دیتے, یہاں پر آ کے کہتے ہیں کہ ملاقات کرواتے ہیں. یعنی کوا ہے ہی سفید, اور اگر کوئی بہت زیادہ بحث کرے تو وہ ایک تصویر دکھا دیتے ہیں پہاڑی علاقوں کی کہ یہ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں کوا سفید ہوتا ہے. تو یہ جو آج میں نے دیکھا ہے عدالتوں میں, ایک بے بسی ججز کی نظر آئی ہے, اور یہ ان عدالتوں سے انصاف کا قتل تو ہو سکتا ہے, انصاف کسی کو نہیں مل سکتا. یہ نوبت کیوں آئی کہ جیسا آپ کو کہنا پڑا کہ آپ میری کورٹ کو بم سے اڑا دیتے, لیکن یہ جو معاملہ ہوا کیس ٹرانسفر کا, یہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ میں دیکھ رہا تھا, اوپر اعجاز اسحاق صاحب کا کمرہ ہے اور نیچے راجہ امین صاحب کا کمرہ ہے جو بھی نئے جج آئے ہیں. تو جج صاحب کے اصل فکر یہ تھے کہ میری عدالت کے نیچے بارود رکھ کر اڑا دیں. تو یہ میں آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کی طرف ان کا اشارہ تھا, لیکن سیریسلی وہ کہہ یہ رہے تھے کہ اب ان عدالتوں میں انصاف نہیں مل سکتا, ہم انصاف نہیں دے سکتے, ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں, اور اگر ہم فیصلے کر بھی دیں تو کوئی ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سر جیسا کہ پیکا ایکٹ کے تحت ملک بھر میں گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں, اور خاص کر یہ کون سے ایکٹ کے تحت؟ یہ پیکا ایکٹ کس نے کہا آپ کو یہ گرفتاریاں پیکا ایکٹ کے تحت ہو رہی ہیں؟ یہ گرفتاریاں بدماشی ایکٹ کے تحت. آپ دیکھیں نا, آپ ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ جی کوئی کسی ایکٹ کے تحت ہو رہا ہے. اور بھائی یہ بدماشی ایکٹ کے تحت گرفتاریاں ہیں, یہ غنڈہ ایکٹ کے تحت گرفتاریاں ہیں. یہ ایکٹ نمبر وہ کہتے ہیں نا 10 نمبر ایکٹ ہے جس کے ذریعے گرفتاری ہو رہی ہے, سائلنس کرنے کی بات کی جا رہی ہے, لوگوں کو خاموش کرانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ نان سینس ہے, اس کا کوئی قانونی جواز نہیں جو کچھ ہو رہا ہے. یہ سب غیر قانونی ہے, لیکن کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہے. اچھا سر, یہ مختلف وکلاء کی جانب سے پٹیشنیں دائر کی جاتی ہیں. علیمہ خان نے نعیم پنجوتا کی بھی سرزنش کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ غیر ضروری پٹیشنیں نہ دائر کریں, اور جو عمران خان کے کیسز ہیں ان کو آگے چلنے دیں, اور اس کے اندر جو سینیٹر ہیں, ایم این اے ہیں, ایم پی ہیں, وہ عدالتوں میں جائیں تاکہ اپنا رول بڑھائیں, اور اس طرح عمران خان کو ریلیف مل سکے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وکلاء دوسری طرف اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں, اور عمران خان کے جو کیسز ہیں ان سے توجہ ہٹ رہی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں, لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیں, یہاں پر ابھی آج تھا نا کیس, تو کتنے آپ کو سینیٹر اور ایم این اے نظر آئے؟ ایک بھی نہیں. تو ایک بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. دیکھیں فیشزم ہے, جو لوگ نہیں آتے ان کی ایک وجہ ہے, یہ لوگوں کو گھروں سے جو یوٹیوبرز ہیں جنہیں میں سٹیزن جرنلسٹ کہتا ہوں, ان کو وہ اٹھا لیتے ہیں, ان کے بچوں کو مارتے ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے, بھائیوں کو بہنوں کو اٹھا کے غائب کرنا, مارنا. تو اسی طرح جو بہت سارے ہمارے لیجسلیچرز ہیں ان کے اوپر بھی سختی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ منو بھائی کہتا ہے جیونلی مرنا پیندا ہے, تو خان بھی تو جیل میں ہے نا, اس کا بھانجا بھی جیل میں ہے, اس کے بھی بچوں سے ملاقات نہیں ہوتی. تو عام ورکر بھی ہزاروں کی تعداد میں جیل میں ہے, تو آنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ نے خان کو چھڑوانا ہے تو امریکہ نے نہیں چھڑوانا, خان کو لوگوں نے چھڑوانا ہے, پاکستان کے لوگوں نے چھڑوانا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کو ہی لیڈ کرنا پڑے گا. یہ جو بھی چھپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اور یہ جی اتحاد ہو یا کچھ سوچ رہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان آ جائے گا تو تحریک چل جائے گی, فلاں آ جائے گا,
کچھ نہیں ہوگا, تحریک خود ہی چلانی ہے. اور سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف, 90% لوگ اس تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ تحریک نہیں چلا سکتے تو وہ جن کے پاس 4 سیٹیں ہیں وہ کیا تحریک چلائیں گے یار؟ یہ لوگوں کو ہمیں ٹرک کے پیچھے گھمانے والی باتیں ہیں. عمران خان تمام لیڈروں سے مختلف ہے, اس لیے کہ اس نے کسی کے ساتھ سودا نہیں کیا, اس نے کوئی کرپشن پر کمپرومائز نہیں کیا, اور آج تک وہ, اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ان کے ساتھ بٹھا کے تو یہ کہیں اب یہ سب ایک جیسے ہیں. لیکن خان کو پتہ ہے, اور اب رابطہ خان اور عوام کے بیچ میں ہے. یہ جو درمیانی لیڈرشپ تھی نا, مجھے لگتا ہے خاصی حد تک انہوں نے اپنے ایکشنز کی وجہ سے اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر لی. تھینک یو. ٹھیک ہے جناب. شکریہ.